بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ تفسیر القرآن الکریم میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 71 سے 73 تک 71 سے 73 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج کے ہمارے درس میں جو موضوعات ہیں ان میں سب سے پہلے ہم جس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے وہ ہے مطیع، یعنی جو اطاعت گزار ہے، اور اسی طرح جو مشرک ہے اس کا راستہ کیا ہے، اور اسی طرح آگے اطاعت کی، نماز کی اور تقوی کی بات ہوتی ہے، اور پھر آگے اللہ رب العزت نے تخلیق کائنات کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، اور آخر میں اس کا پھر انجام کیا ہونے والا ہے، یہ کائنات جو ہے کس جو منطقی انجام کو پہنچنے والی ہے۔ تو یہ ہمارے درس کے موضوعات ہیں۔ انشاءاللہ پہلے موضوع سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحابا يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي اليه تحشرون۔ یہ جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قل اندعو، قل جس کا معنی ہے کہ آپ کہہ دیجئے، آپ فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے۔ کیا یہ سوال کے لیے ہے، ندعو ہم پکاریں، یعنی اے پیارے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا ہم پکاریں، کیا ہم دعا کریں۔ ندعو میں یہ جو دعا کا لفظ ہے وہ ہے کیا ہم دعائیں کریں، پکاریں، من دون اللہ، من سے، دونی سوائے یا علاوہ، اللہ ہی اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ سے کیا ہم دعائیں کریں، ما لا جو نہ، ینفعنا جو نہ نفع دے سکیں ہمیں، ولا اور نہ ہی، یضرنا یا وہ نقصان پہنچا سکیں ہمیں، ونرد اور ہم پھر جائیں، اور ہم پھر جائیں، نرد میں رد کرنا جس کو کہتے ہیں، یعنی لوٹا دینا، پھر جانا، وَنُرَدُّ اور ہم پھر جائیں، عَلَىٰ أَعْقَابِنَا عَلَىٰ اوپر، اعقاب یہ ایڑیاں ہیں، یعنی جو انسان کی ایڑیاں ہوتی ہیں اس کی طرف، یعنی بالکل الٹے ایڑیوں پھر جانا، یہ مراد ہے یہاں پر۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا اور پھر ہم اپنی ایڑیوں پر پھر جائیں، بعد اس کے بعد، اذ جب، ہدان اللہ ہدانا، ہدا یہدی یہ ہدایت کو کہتے ہیں، ہدانا ہمیں ہدایت دی، اللہ اللہ نے، یعنی اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، کالذی اس شخص کی طرح، کا یہ طرح کے معنی میں آتا ہے، یعنی کسی چیز کی جب مثال دینی ہو کہ اس کی طرح تو یہ کا استعمال کیا جاتا ہے، تو کالذی اس شخص کی طرح جو استہوتہ بہکایا ہو اسے، یعنی جس کو بہکا دیا ہو، الشیاطین شیطانوں نے، فی الارض زمین میں، حیرانہ حیران کر کے، لہو اس کے لیے، اصحاب ساتھی ہوں، اصحاب یدعونہ جو بلائیں اسے، جو اس کو بلانے والے ہوں، الی الہدی ہدایت کی طرف، یعنی وہ شیطانوں کے بہکاوے میں آ کر حیران زمین میں پھرتا رہے، جبکہ اس کے ساتھی اس کو بلائیں، اس کو بلانے والے ہوں، الی الہدی ہدایت کی طرف، الی الہدی ائتنا کہ ہماری طرف آ جاؤ، قل آپ فرما دیجئے، ان بے شک، ہدی اللہ اللہ کی ہدایت، هو الہدی وہی ہدایت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے وہی اصل ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا امرنا یہ حکم امارا کہتے ہیں، امارا یامرو، تو امرنا یہ پیسو وائس ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لنسلم کہ ہم فرما بردار ہوں، نسلم وہ اسلام کا لفظ اس کے اندر ہے، اور اسلام کا معنی کیا ہے، اطاعت اور فرما برداری، اور وہی اصل میں لفظ یہاں پر ذکر ہے، لنسلم تاکہ ہم فرما بردار ہوں، لرب العالمین لی کے لیے، ربی رب، العالمین تمام جہانوں کے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، ہم اس کے لیے فرما بردار ہوں۔ وَأَن اور یہ کہ اقیمو
یہ یہاں پر جو پیچھے بات آئی ہے وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو پہلا حکم کیا تھا؟ لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم اپنے تمام جہانوں کے رب کے فرمانبردار ہوں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ وہی واو اسی کے ساتھ عطف ہے، جاری ہے کہ اور یہ بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے اقیمو، کہ تم سب قائم کرو الصلاۃ، نماز کو، واتقوہ، اور تم سب اسی سے ڈرو، اسی کا تقوی اختیار کرو، وہوا، اور وہی ہے الذی، جو الیہ، اس کی طرف تحشرون، تم سب جمع کیے جاؤ گے، یعنی وہی ہے، وہی خدا ہے، وہی رب ہے کہ جس کی طرف تمہیں جمع کیا جانا ہے، تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ تو یہ آیات ہم نے آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، اب ان کی تشریح اور تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو آغاز کیا ہے، فرمایا قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے، اور کہنے کا انداز کیا ہے؟ ایک سوالیہ انداز ہے، ایک حیرانگی اس کے اندر ہے، ایک تعجب کا انداز ہے، اور وہ تعجب کیا کیا جا رہا ہے کہ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کو پکاریں؟ یہ ایک اصل میں تعجب ہے، یعنی ایک ایسے عقیدے کے اوپر، لوگوں کی ایسی سوچ کے اوپر، لوگوں کے ایسے نظریات کے اوپر کہ لوگ جن کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو کہ نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی وہ ہمیں کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ انسان جب کسی کی طرف پکار کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، انسان جب کسی کی طرف رجوع کرتا ہے، کسی سے مانگتا ہے، کسی کا سوالی بنتا ہے اور کسی کے سامنے اپنی فریاد کو رکھتا ہے، تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ 2 ہی مقصد ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ ہمیں کوئی نفع پہنچا دے گا، جیسے کسی شخص کو اگر اولاد کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، یا کسی بھی طرح کی دنیا کی ضرورت ہو، کوئی نفع چاہیے ہو، تو انسان اس کے لیے پکارتا ہے، پکارنے والے کو، اور اسی طرح پکار کو سننے والے کو انسان پکارتا ہے، اور اسی طرح انسان کو اگر کوئی نقصان سے بچنا ہو یا کسی کے نقصان کہ یہ شخص مجھے نقصان پہنچا دے گا، اس کا خوف ہو، اس کا ڈر ہو، تو یہ بھی ایک محرک ہوتا ہے، ایک چیز کے لیے انسان کو مائل کرتا ہے کہ انسان اس کو پکارے تاکہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے، اس کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے، اس کی عقابت سے بچنے کے لیے انسان اس سے دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس سے بچا لے اور یہ چیز عطا فرما دے۔ تو انسان ایک مومن جو ہے وہ تو اللہ کو پکارتا ہے، لیکن یہی جو انداز ہے، ایک تعجب کے انداز میں ایسے لوگوں کے لیے یہاں پر سوال کیا گیا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے سوال کیجئے، یعنی یہ سمجھانے کا اصل میں ایک انداز ہے، یہ دعوت کا ایک طریقہ کار ہے کہ جو لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں ان کو اس طرح سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے، ایک سوالیہ انداز میں، ایک تعجب کے انداز میں، کہ ایسا عقیدہ رکھنے والے، ان کے اوپر ایک تعجب ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں۔ تو اصل میں تو یہاں پر یہی ثابت کرنا مقصود ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے، اسی لیے اس بات کے اوپر تعجب کیا گیا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کالذی استہوتہ الشیاطین، تو یہاں پر یہ اصل میں ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جو ایمان کے بعد، کفر اور توحید کے بعد شرک کی طرف لوٹ جائیں، یعنی یہاں پر یہ کالذی، جیسے میں نے کہا تھا، یہ مثال کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ایسے شخص کی یہاں پر مثال دی گئی ہے کہ جس نے اسلام قبول کر لیا، اس کو ہدایت کا راستہ مل گیا، یا اس نے اسلام اور توحید کو پہچان لیا، لیکن اس کے بعد وہ اسلام سے کفر کی طرف مڑ جائے یا توحید کو چھوڑ کر اگر شرک کی طرف لوٹ جاتا ہے، تو ایسے شخص کی ایک مثال یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا ہم توحید کی سیدھی سڑک چھوڑ کر پھر شرک میں مبتلا ہو جائیں؟ یعنی کیا ہم ایسے لوگ جو ہدایت کو چھوڑ کر شرک کے راستے کے اوپر چلنے والے ہیں، کیا ہم بھی تمہارے ساتھ اسی شرک والے راستے پہ چل جائیں؟ اگر ہم ایسا کریں تو ہماری مثال اس شخص کی طرح ہوگی جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی صحرا سے گزرا ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران لہ، کہ اس کو شیطانوں نے بہکا دیا، یعنی ایک نہیں بے شمار شیطان۔ اب دیکھیے اس دنیا کے اندر کتنے لوگ، الحمدللہ اللہ رب العزت کا خاص شکر ہے، اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق بخشی اور ہم سب کو اللہ رب العزت نے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، ایمان والے گھرانوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن
ایسے گھرانوں میں پیدا ہو کر بھی کتنے ہی لوگ ہیں کہ جن کو یہ جو شیطان ہے سوشل میڈیا کے اوپر ان کو پکارنے والے، ان کی پکاروں کے اوپر وہ لبیک کہتے ہیں، یہ شیطان ان کو بہکا لے جاتے ہیں، اس سیدھے رستے سے، اسلام کے ہدایت کے رستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور پھر ایسا شخص کیا ہے؟ فی الارض حیران لہ، وہ زمین میں، وہ جنگل میں یا بیابان میں، یہ ایک مثال کا انداز ہے، اللہ رب العزت نے مثال پیش کی ہے کہ وہ زمین کے اندر حیران کر کے اس کو بہکا دیا جائے، کہ وہ حیران پھرتا رہے کہ میں کدھر جاؤں اور میری منزل اصل میں کیا تھی، یعنی وہ اصل میں اپنی منزل کو کھو بیٹھے، وہ بھٹک جائے، اور یہ لوگ، یہ شیطان جو اسے سیدھے راستے سے بھٹکا کر کسی اور طرف لے جائیں، اور وہ حیران و پریشان نہ سمجھ سکے کہ کیا کرے۔ اور آگے فرمایا لہو اصحاب، اس کے ساتھی بھی ہوں، یعنی ایسا نہیں کہ صرف شیطان ہے، کہ انسان قیامت والے دن یہ کہہ سکے کہ جناب مجھے بہکانے والے تو بہت تھے، ہدایت دینے والا کوئی نہیں تھا، سیدھا راستہ بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ نہیں میرے بھائیو، آج کوئی ایک بھی شخص دنیا کے اندر ایسا میرے خیال میں نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ جناب مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا۔ ہر ایک شخص کے گروپ کے اندر، ہر ایک شخص کے دوستوں کے اندر، اس کے کولیگز کے اندر، اس کے رشتہ داروں کے اندر کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور ہوتا ہے جو ان کو ہدایت کے راستے پر بلانے کی کوشش کرتا ہے، جو ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا رہتا ہے، بار بار یاد دلاتا ہے، تذکیر کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھی بھی ہیں کہ جو اس کو بلائیں ایک ہدایت کی طرف، کہ ہماری طرف آ جائے، سیدھے راستے کی طرف آ جا، اور اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ہماری طرف آ جاؤ، سیدھی راہ ادھر ہے، لیکن وہ شیطانوں کے چکر میں ایسا پھنس گیا ہے کہ نہ وہ ساتھیوں کی پکار کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کی طرف جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو کہا کہ وہ حیران پھر رہا ہے زمین کے اندر۔ ایسا شخص بس تعجب کرتا رہتا ہے کہ جناب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اور وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، وہ اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتا ہے، وہ سیدھے راستے کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کفر و شرک اختیار کر کے جو گمراہ ہو گیا ہے وہ بھٹکے ہوئے راہی کی طرح ہے، ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا ہے۔ یہ ایسا بہکا شخص ہے کہ جو زمین کے اندر حیران پھر رہا ہے، کیونکہ اس نے ہدایت کو پا کر بھی ہدایت کو اصل میں کھو دیا ہے۔ اس کے پاس موقع میسر تھے لیکن اس نے ان موقعوں کو گوا دیا ہے۔ آگے اسی لیے اللہ فرماتا ہے کل، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، اور یہاں پر یہ کل ڈائریکٹ تو خطاب یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن یہ خطاب، یہ جو کل کا صیغہ ہے، یہ جو بھی قرآن کو پڑھنے والا ہے ان سب کے لیے یہ حکم ہے۔ قرآن مجید انہی کو مخاطب ہے، اور اسی لیے قرآن فرماتا ہے پھر ہر ایک کو کہ آپ کہہ دیں کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ بے شک جو ہدایت کا رستہ ہے وہ صرف اللہ والا ہی رستہ ہی ہے۔ اگر اللہ نے اس کے لیے ہدایت مقرر کر دی ہے تو یقیناً اللہ کی توفیق سے وہ راہ یاب ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو اوپر شیطان نے چاہے جتنا مرضی بہکایا ہو، اور اس کے ساتھی بھی اس کو پکار رہے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کی ہدایت کے راستے بھی میسر ہیں، لیکن توفیق جو ہے وہ دینے والی ذات جو ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو یقیناً اللہ کی توفیق سے وہ راہ یاب ہو جائے گا، کیونکہ سیدھے راستے پر چلانا جو ہے وہ لوگوں کا کام نہیں ہے۔ دیکھیے لوگ بھی اس کو بلا رہے ہیں، آیت ہی کے اندر ذکر ہے کہ لوگ اس کو بلا رہے ہیں ہدایت کی طرف، لیکن ہدایت کی طرف نہیں آتا ہے۔ تو ایسے شخص کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ میں کہیں بے توفیق تو نہیں ہو گیا ہوں، کہیں مجھ سے اللہ کی توفیق تو نہیں چھین گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے اب مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا ہے کہ میں دوبارہ ہدایت کی طرف آ جاؤں۔ تو اس لیے اسے چاہیے کہ اس بے راہ روی کے راستے کو چھوڑ کر جلد اس کی طرف لوٹے، اس ہدایت کے راستے کی طرف کہ جس کی رہنمائی اللہ کرتا ہے۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی قرآن اور اس کے نبی کی سنت کا راستہ ہے۔ اس لیے حیران اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی لوگ اس چیز میں پھنس گئے ہیں وہ ہر چیز کا پیمانہ جو ہے قرآن و سنت کو جب بنا لیں گے تو شیطان ان کو بہکا نہیں سکیں گے، اللہ رب العزت کی ہدایت اس کو حاصل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت جو لوگ ہدایت کے طلب کرنے والے ہیں ان کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ اور اسی لیے مفسر لکھتے ہیں کہ لیکن یہ ہدایت اور گمراہی اسی اصول کے تحت ہوتی ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہدایت تو جناب اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے، اب اللہ نے تو توفیق نہیں دی تو میرا کیا قصور ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہاں پر بھی اللہ رب العزت کا ایک اصول ہے، اللہ رب العزت کی سنتیں ہیں، اور لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ رب العزت اپنی سنتوں کو نہیں بدلتا ہے۔ لیکن تو پھر اسی لیے کہا کہ یہ ہدایت اور گمراہی اسی اصول کے تحت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یوں ہی جسے چاہے اللہ رب العزت گمراہ کر دے اور جسے چاہے اللہ رب العزت ہدایت کا راستہ دے دے، جیسا کہ اس کی وضاحت جو ہے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں، جیسے سورۃ البقرہ ہی کے شروع میں
اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں پہلے خود مرض ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت جو ان کی خواہش ہوتی ہے اس کے اوپر ان کو پھر چلائے رکھتا ہے۔ اور جو لوگ ہدایت کی تلاش میں نکلتے ہیں اللہ رب العزت ان کو ہدایت والا راستہ ضرور دیتا ہے۔ آپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیں کہ انہوں نے کہاں سے فارس سے نکلے ہیں اور شام میں گئے ہیں، کبھی کسی جگہ پر جا رہے ہیں، کبھی کسی راہب کے پاس، کبھی کسی پادری کے پاس، اور اپنی پوری زندگی ہدایت کے راستے کو تلاش کرنے میں گزاری۔ اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت عطا کر دی۔ آخر کار اللہ رب العزت نے ان کو یثرب میں، مدینہ النبی میں پہنچا دیا کہ جہاں پر ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوتی ہے اور آپ کے صحابی ہونے کا شرف بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور اس وجہ سے یعنی جو شخص اگر دل کے اندر ہدایت کا راستہ رکھے، ہدایت کے لیے دعائیں کرے، ہدایت چاہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے، تو اللہ رب العزت یقیناً اس کو ہدایت دینے والے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَأُمِرْنَا، یعنی جبکہ ہمیں اصل میں حکم کیا دیا گیا ہے ہر ایک مسلمان کو، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو پہلا حکم یہاں پر جو ارشاد اللہ نے فرمایا ہے وہ یہ کہ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے نسلمہ، فرما بردار ہو جائیں، اپنے سر کو خم کر دیں، اس کے پیچھے پیچھے چلیں، جیسے وہ کہے ویسے چلیں، اپنا سر تسلیم خم کر دیں اور نماز قائم کریں۔ پھر آگے فرمایا لِرَبْ وَأَنْ أَقِيمَ الصَّلَاةَ، یعنی پہلی چیز یہ کہ اپنے آپ کو فرما بردار بنائے اللہ کا۔ اور جب کوئی شخص اللہ رب العزت کا اپنے آپ کو فرما بردار بنا لیتا ہے، اس شرک سے اس کی نجات ہو گئی جس کا اوپر ذکر آ گیا، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے دیکھیے پہلا ذکر کس چیز کا کیا ہے، جو اگلی آیت میں آیت نمبر 72 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ اس کے بعد کیا ہے کہ اب وہ نماز قائم کرے، یعنی ایک دفعہ اس نے اب تسلیم کر لیا ہے تو اب اس کو جب یقین حاصل ہو گیا، جب وہ شرک سے چھٹکارا اس کو مل گیا، اللہ کی ہدایت کا راستہ مل گیا، تو سب سے پہلا کام اس نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نماز کو قائم کرنا ہے، اقیم الصلاۃ۔ اور پھر فرمایا واتقوہ، اور پھر کیا ہے کہ پھر اس نے اسی سے ڈرنا ہے، اسی سے ڈرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور یہاں پر مفسر لکھتے ہیں کہ وَأُمِرْنَا جو لفظ تھا یہ اصل میں ہے تو پچھلی آیت کے اندر، اور اگلی آیت میں اصل میں بات چل رہی ہے، یعنی وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کے بعد جو واو آیا ہے وَأَنْ أَقِيمُوا، تو یہ جو واو ہے اس کا عطف وہ کہتے ہیں لِنُسْلِمَ کے اوپر، یعنی یہ لِنُسْلِمَ جیسے پہلے بات کی تو اس کے بعد اب اگلی بات یہ کی جا رہی ہے ان أَقِيمُوا، یعنی وہی امرنا کا حکم جو ہے یہ ان دونوں کے اوپر ہے کہ اللہ نے فرمانبرداری کا بھی حکم دیا ہے کہ اس رب کی فرمانبرداری کی جائے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو سب کا پالن ہار ہے، جو سب کی بگڑیاں بنانے والا، جو سب کا داتا، سب کا والی اور سب کا غوث اور ہر چیز وہی ہے، اسی کی طرف جو ہے اسی کے سامنے اپنے سر کو خم کیا جائے، اسی کے حکم کو مانا جائے، اور یہ ہے اصل میں فرمانبرداری، یہی ہے اصل میں اسلام۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ہم مسلمان ہو گئے، جبکہ اسلام صرف یہ نہیں ہے لا الہ کہنا، یقیناً لا الہ کہنا کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن یہ صرف کافی نہیں ہے، اس کے بعد فرمانبرداری کرنا یہ اصل میں اس لا الہ جو اس نے منہ سے کہا ہے، جو زبانی کہا ہے، اس کا اظہار بھی کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنے اعمال کے ذریعے سے ظاہر کرے، اس کو اپنے جوارح، اپنے جسم کے ذریعے سے ظاہر کرے، کہ اس کا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ ہو، اس کی نماز اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہ ہو، اس کی قربانی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہ ہو۔ اس لیے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ تو یہ ہے اصل میں اسلام کہ انسان اللہ رب العزت کے ہر حکم کے اوپر اپنے سر کو خم کرے، اس کے سامنے جھک جائے، اس کے اوپر بجا لائے۔ اور آگے کیا فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو اس سے نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کے بعد، شرک کے بعد سب سے پہلا حکم کس کا دیا ہے؟ نماز قائم کرنے کا دیا ہے، اور نماز کے بعد فوراً کہا وَاتَّقُوهُ، کہ اس سے ڈرا جائے۔ اور یہ کیوں؟ کیونکہ تسلیم الہی کے بعد سب سے پہلا حکم اقامت نماز کا دیا گیا، جس سے نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور اس کے بعد تقوی کا حکم ہوا، کیونکہ تقوی اور خشوع کے بغیر نہ تسلیم مکمل ہے اور نہ ہی نماز، یعنی نماز کے لیے بھی اور اسلام کے لیے بھی سب سے ضروری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ مفسر کہتے ہیں کہ سب سے ضروری چیز جو ہے وہ یہی تقوی ہے، کہ اگر تقوی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو چاہے نماز پڑھتا رہے اور چاہے وہ اسلام کے نعرے لگاتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے ڈر اختیار ہی نہیں کیا ہے۔ اور عقیدے کی کتابوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جو ہے، اللہ کی خشیت جو ہے، ان سب کو بھی ایک عبادت گنا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونے کا خوف رکھنا، یہ سب جو ہے عبادات میں سے ہے،
اور سورۃ الرحمن کے اندر تو اللہ رب العزت نے اس کا ڈبل اجر بتایا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اس کے لیے اللہ نے 2 انعامات رکھے ہیں، 2 باغ رکھے ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کہ تم نماز کے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے جو ہے اللہ رب العزت سے مدد مانگا کرو۔ اور یہاں پر اوپر دیکھیے دعا مانگنے کی بات ہوئی ہے، اَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاریں۔ تو جب پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ اور کیسے پکارنا ہے؟ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ، جلدی نہیں مچانی ہے کہ ہاں میں نے دعا کی تھی تو قبول ہی نہیں ہوئی ہے۔ میرے بھائیو اس کے لیے جلدی نہیں مچانی، کیونکہ اس دعا کو قبول کرنا اس کی حکمت اللہ کو معلوم ہے کہ ابھی قبول کرے یا آپ کے لیے بعد میں رکھ دے، یا اس کے بدل آپ کو کوئی عطا کر دے، آپ کو کسی بڑی پریشانی مصیبت سے نجات دے دے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ جو آپ نے مانگا ہے آپ کے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے، آپ کے لیے خیر کا باعث ہے کہ شر کا باعث ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت قیامت کے لیے بعض اوقات اس کو رکھ دیتے ہیں کہ قیامت والے دن کے لیے وہ نیکیاں بن کے آپ کے سامنے پہاڑوں کی شکل میں آ جائیں گی۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت سے صبر اور صلات کے ساتھ، نماز کے ساتھ مدد مانگیے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ جو دونوں ہیں عبادتیں، صبر، نماز اور اللہ سے دعائیں کرنا، یہ کس کے اوپر بہت بڑی چیز ہے؟ یہ نماز کس کے لیے بڑی چیز ہے؟ الا علی الخاشعین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اسی لیے یہ تقویٰ کا اور نماز کا اور فرمانبرداری کا گہرا تعلق ہے، اس لیے یہاں پر ان 2 آیات میں ان کو ساتھ ساتھ ایک ہی عطف کے ساتھ گنا گیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی کہ آخر کار تو اللہ رب العزت کے سامنے پھر جمع ہونا ہے، سب کو اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس لیے اپنی نمازوں کے اندر صرف یہ نہیں کہ گنتی پوری کرنی ہے، بلکہ ان کے اندر تقویٰ اور خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی نمازوں کو درست فرمائے۔ اس کے بعد ہم اگلے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے تخلیق کائنات کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ اور یہ بڑی بات ہے، کیونکہ آج بہت سے سائنسدان، بہت سے جناب لاجک کی پیروی کرنے والے لوگ اسی سوال کی تلاش میں ہیں، جناب دنیا بنی کیوں تھی، کب بنی تھی، کتنے سال ہو گئے، کتنے ملین ایئر ہو گئے، اور یہ تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ لیکن اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ نے یہ دنیا کیوں بنائی تھی؟ اللہ رب العزت نے یہاں پر وہ بھی واضح کیا ہے۔ قرآن کریم کی جا بجا آپ کو آیات میں اس کا مقصد بھی ملے گا، اور پھر آخر اس کائنات کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور اس پوری کائنات کے تخلیق اور انجام کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ فرمایا وَهُوَ، اور ہوا وہی ہے، الَّذِي جس نے خَلَقَ پیدا کیا، السَّمَاوَاتِ آسمانوں کو، وَالْأَرْضَ اور زمین کو۔ اب مقصد کیا ہے؟ بالحق، حق کے ساتھ۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن یقول وہ کہے گا، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جائے گا، قولہ الحق اس کی بات برحق ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ اور اسی کی بادشاہت ہے۔ الملک یہ بادشاہت کے لیے ہے، اسی لیے ملک یہ بادشاہ کو کہا جاتا ہے۔ یوم ينفخ وَلَهُ الْمُلْكُ اور اسی کے لیے بادشاہت ہوگی، یوم اس دن یا جس دن، ينفخ پھونکا جائے گا، نفخہ یعنی یہ پھونکنے کو کہتے ہیں، ينفخ جس دن پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، عالم الغیبی عالم جاننے والا ہے، الغیبی پوشیدہ کا، والشہادہ اور ظاہر کا، وہوا اور وہی ہے، الحکیم بڑی حکمت والا، الخبیر خوب خبردار۔ تو یہ ہم نے آیت جو آخری تلاوت فرمائی، اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ یہ زمین و آسمان جس کے بارے میں آج یہ قیافے لگائے جا رہے ہیں، اپنے سے ہی غلط اور اپنے سے اٹکل پچو یہ لگائے جاتے ہیں کہ جناب کائنات جو ہے یہ خود بخود پیدا ہو گئی اور یہ آگے پھر ایوولوشن کے ذریعے سے یہاں تک پہنچی، اور سب یہ اپنی طرف سے ایک باتیں بنا لی گئی ہیں، جس کا ایویڈنس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم ہر چیز کو دیکھ کے پتہ کریں گے، اور ان کو خود وہ مانتے ہیں کہ ہمیں آج تک جو ہے وہ 10% سے زیادہ کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، ہماری جو بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ ہیں وہ اس سے زیادہ آگے دیکھ ہی نہیں سکتی ہیں، تو جو آگے دیکھ ہی نہیں سکتی ہے 90% ابھی تک آپ سے مخفی ہے، اور جس کو خود یہ کہتے ہیں کہ جناب ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی، اور اس کی ڈیفینیشن کو خود یہ بڑے بڑے سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ ڈارک ہے، مطلب یہ کہ یہ کالا رنگ کا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے
کہ اس کے بارے میں ہمارا علم جو ہے وہ ڈارکنس میں ہے، وہ جہالت کے اندر ہے، ہم اس سے بے خبر ہیں بالکل. اس انرجی کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں کہ وہ کیا ہے، اور اس میٹر کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں کہ وہ کیا ہے، اور 95% آف جو پوری یونیورس ہے وہ اسی سے بنی ہے. تو جس کے بارے میں یہ خود جو ہے لوگ کچھ جانتے نہیں ہیں، اس کے بارے میں ان کے بڑے بڑے دعوے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت جو اس کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا خالق ہے، فرمایا خالقہ، اسی نے تو پیدا کیا ہے. تو جب ظاہر ہے جو پیدا کرنے والا ہے وہی اس کے بارے میں جانتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کس طرح سے اس نے پیدا کیا ہے، تو وہی اصل میں اس کو بتا سکتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے خالق السماوات، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا. تو ایک آسمان نہیں ہے بلکہ جمع کے ساتھ یہاں پر صیغہ استعمال کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان پیدا کیے ہیں، جیسے حدیثوں میں 7 آسمانوں کا اور قرآن مجید میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے، والارض، اور ایک زمین. یہاں پر دیکھیے زمین کو اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں صرف ایک دفعہ ذکر کیا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے یہ جو پلانٹ ارتھ ہمیں دیا ہے، یہ زمین کرۂ ارضی ہمیں دی ہے، یہ کتنا یونیک ہے اس پوری اتنی بڑی کائنات کے اندر، کہ جس کے بارے میں انسان حیران ہوتا ہے کہ واقعی یعنی کیا اس طرح کا ماحول جس کے اندر زندگی پنپ سکے، جس کے اندر انسان زندہ رہ سکے، اور تمام نباتات، حیات اور پوری چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے جو پرفیکٹ ماحول ہے اللہ رب العزت نے یہ اس ایک زمین کے اندر رکھا ہے، جس کے اندر پوری کائنات کا پہلے شخص سے لے کر آخری شخص تک اس کی پوری زندگی اسی پر ختم ہو جاتی ہے. یعنی پوری انسان کی تاریخ کو دیکھیں تو اس زمین کے چھوٹے سے دانے، اور چھوٹا سے نہیں، اگر اس کو پورے یونیورس کے اسپیکٹرم میں دیکھیں تو کیا ہے، یہ ایک نقطے سے بھی زیادہ بڑی چیز نہیں. اور اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے اندر جو انسان پیدا کیا اسی زمین کے اوپر ہے. تو اللہ نے ان سب کو جو پیدا کیا ہے، کیسے پیدا کیا ہے، اس کا مقصد بیان فرمایا بالحق. اللہ نے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ان کو بے مقصد نہیں بنایا ہے، اس کو کسی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا ہے، یہ کوئی چائلڈز پلے نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی خاص مقصد ہے. اور حق کا معنی یعنی کیا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ جس کا کوئی مقصد ہو، اور حق یعنی جس کے ساتھ جو ہے اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے، یعنی مقصد کیا ہے. قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس کے مقاصد اصل میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک کی آیت نمبر 1 میں ارشاد کیا فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا وہاں پر مقصد بیان کیا ہے کہ اللہ نے اس زمین و آسمان کو کیوں بنایا ہے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے. اس تمام زمین و آسمان کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر انسان کھو نہ جائے، بلکہ انسان اس کے ذریعے سے آزمائش کا شکار ہوا ہے. کہ بہت سے لوگ دیکھیں اسی آزمائش میں پڑ گئے، اور وہ سائنس اور فزکس اور جو ہے ایسٹرو فزکس کے اندر اور میتھ کے ذریعے وہ ایتھیسٹ ہو گئے، وہ اس اللہ ہی کو بھول بیٹھے ہیں. یہ اصل میں ایک امتحان تھا، اور اس آزمائش میں کتنے ہی لوگ ناکام ہو گئے، اور کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو اس کا خالق مالک مانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ساری کائنات اللہ نے جو پیدا کی ہے ہماری آزمائش کے لیے پیدا کی ہے. اور مقصد کیا ہے، تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. یعنی اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی یہ تلاش کرنے میں لگا دے کہ جناب پہلا ستارہ کب پیدا ہوا تھا، یہ بگ بینگ ہوا کب تھا، بلکہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ جناب جس نے یہ پیدا کیا ہے اس کا مقصد کیا تھا، اور کیا میں اس مقصد پر پورا اترا ہوں یا نہیں. اور وہ مقصد جیسے پچھلی آیت میں آیا تھا وہ تسلیم تھا کہ اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کی جائے، اس کی نماز قائم کی جائے، اس کا تقوی اختیار کیا جائے. عمل میں کون اچھا ہے، عمل کے اوپر دیکھیے کوئی غور و فکر نہیں ہے. ہاں بحث مباحثے چل رہے ہیں، بڑی بڑی کتابیں، بڑے بڑے آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، اور اپنی جو عقل ہے جس کو اللہ کی تصدیق کے لیے استعمال کرنا تھا اس کو اللہ کی تکذیب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. آگے اللہ رب العزت اسی طرح سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، اور انسان اور جن کی تخلیق کا وہاں پر اللہ نے مقصد بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. یعنی اس پوری جو انسانوں کا پیدائش اور جنوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ اس دنیا کے اندر آئیں اور مزے کریں اور جو مرضی چاہے جانوروں کی طرح کریں اور مر جائیں، کھائیں پئیں اور وہ ایک بچے پیدا کریں اور اس کے بعد مر جائیں. نہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. الا لیعبدون، یہاں پر تو بلکہ انداز یہ ہے کہ میں نے اپنی عبادت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے. یعنی یہاں پر جو جملہ ہے عربی کا اگر اس انداز میں سمجھیں تو یہ ہے کہ اللہ نے انسان اور جن کی پیدائش کا مقصد سوائے عبادت کے کچھ رکھا ہی نہیں ہے. یہ باقی چیزیں صرف کیا ہیں، ضرورت کے تحت ہیں، کہ انسان ضرورت کے تحت کماتا بھی ہے، روزی بھی کماتا ہے، اپنی اولاد کے لیے سہولتیں مہیا کرتا ہے، لیکن یہی زندگی نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی کیا ہے، اس کی عبادت کی جائے. اس طرح دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اور اس نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے
سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا ہے، ان کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ہمارے کنٹرول میں دے دیا، ہمارے فائدے کا بنا دیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ اللہ رب العزت نے زمین میں جو کچھ ہے وہ صرف تمہارے لیے پیدا کیا ہے، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہے مقصد کہ انسان کیا کرے، انسان اللہ کی عبادت کرے، اور باقی پوری کائنات اللہ رب العزت نے انسان کی خدمت کے لیے مسخر کر دی ہے کہ یہ سب تمہارے لیے ہے، یہ سب تمہیں یہاں پر رہنے کے لیے جگہ بھی مہیا کریں گے، تمہاری خوراک کے لیے کھانا بھی مہیا کریں گے، تمہارے رہنے کے لیے چھتیں بھی مہیا کریں گے۔ اس کائنات کے اندر یہ ساری چیز ہمارے لیے مسخر کر دی گئی ہے، اور ہمیں یہ کام سونپ دیا گیا ہے کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی۔ اور آگے فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، یعنی یہ تو تھا دنیا کا آغاز اور دنیا کا مقصد، اور کس لیے اللہ نے اور کس نے پیدا کیا ہے۔ اور آگے ہے وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، کہ یوم حشر جب وہ تمام مردوں کو زندہ کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، ایک کن کا لفظ استعمال کرے گا، اللہ کہے گا کن ہو جا، تو اس کہنے سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ یعنی وہ دن بھی یاد کرو کہ جب یہ دنیا جس کی تحقیقوں میں صرف تم لگے ہوئے ہو، اور جس کو حاصل کرنے میں انسان صرف لگا رہتا ہے، اس کا ایک اینڈ ہے، اور جس دن یہ سب ختم ہو چکا ہوگا، بلکہ اس دن تو مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، اور اللہ کن کہے گا، اور اس کے لیے اتنا آسان ہے کہ وہ کن کہے اور حشر برپا ہو جائے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور آگے اللہ رب العزت بلکہ اس سے پہلے کا قَوْلُهُ الْحَقُّ، اور اس کا یہ کہنا جو ہے اس کی بات برحق ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہ کرے کہ جناب یہ کیسے ہو جائے گا۔ اور کتنے ہی مشرک جو اس زمانے کے بھی تھے اور آج کے بھی جو ایتھیسٹ ہیں اور بہت سے اللہ کو نہ ماننے والے، وہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ دوبارہ کیسے پیدا کر لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس نے جتنی بھی باتیں کی ہیں، جو بھی اللہ فرما رہا ہے وہ حق ہے، وہ ہو کر رہنے والا ہے، اور اس کا بھی ایک مقصد ہے، اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے۔ اور وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن یہ سور پھونکا جائے گا اس دن بادشاہت کس کی ہوگی؟ اللہ رب العزت کی بادشاہت ہوگی۔ یعنی یہاں پر یہ بھی بات سمجھ لیں کہ دنیا میں جو مجازی طور پر جن کو بھی بادشاہ کہا جاتا تھا، ان کی مجازی بادشاہت بھی قیامت والے دن ختم ہو جائے گی۔ یہ بادشاہت دنیا تک کے لیے ہے کہ دنیا میں بادشاہ کہا جاتا ہے، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان کو اللہ رب العزت نے خود ملک الرسولہ کہا ہے، بادشاہ پیغمبر کہا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ملکوں کے بادشاہ ہیں، تو یہ دنیا کی جو بادشاہت ہے، ملکیت ہے، یا انسان کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، تو یہ صرف اس دنیا کی حد تک ہے، اور یہ صرف مجازن ہے، اور اس کی ایک خاص لمٹ تھی، ایک خاص موقع تھا، مقام تھا، وقت تھا، وہ وقت گزر چکا۔ آج قیامت والا دن وہ دن کیسا ہوگا کہ جس دن بادشاہت کس کی ہوگی؟ اللہ رب العزت کی بادشاہت ہوگی۔ اور اللہ اس دن فرمائے گا، سورۃ المومن کی آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ آج کون بادشاہ ہے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور اللہ خود فرمائے گا للہ، اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اور تو کوئی ہوگا ہی نہیں، اس دن کوئی اور بادشاہت کا دعویٰ کرنے والا موجود ہی نہیں ہوگا۔ للہ، آج صرف بادشاہت اللہ کی، الواحد جو اکیلا ہے، القہار جو بڑا زبردست اور غالب ہے۔ آج کسی کی بادشاہت، کس کی بادشاہت ہے؟ تو آج صرف اللہ، اس دن اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ اور یہ دن جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یوم ینفخ فی الصور، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا۔ تو یہ سور جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرابی آیا، عرابی مطلب یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں، بدو قسم کے، اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سور کیا ہے؟ تو اس نے بھی یہی سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا، یعنی ایک سور ایک سینگ کی مانند چیز ہے جس کے اندر پھونکا جائے گا، اور اس کے پھونکنے سے یہ قیامت اصل میں برپا ہونے والی ہے۔ اور اس حوالے سے دوسری حدیث میں ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اس وقت سے تیار عرش کی طرف دیکھ رہا ہے، یعنی ابھی سے، یعنی اللہ رب العزت کے اس حکم کا انتظار میں ابھی سے وہ کھڑا ہے، وہ عرش کی طرف دیکھ رہا ہے جب سے اسے سور دیا گیا ہے، اور وہ آنکھ بھی نہیں جھپک رہا کہ کہیں اسی اسنا میں اسے حکم نہ دے دیا جائے، یعنی اس نے جب سے اس کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، سور ہاتھ میں پکڑے، عرش کی طرف اس کی نظر ہے اور انتظار میں ہے کہ کب حکم ملے اور کب وہ اس کے اوپر اس کو عمل کرے، اور اس وجہ سے وہ آنکھ بھی جھپک نہیں رہا۔ تو یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سور پھونکا جائے گا قیامت کا یہ جو دن ہے، ایک آنکھ جھپکنے سے کے برابر جو ہے لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہونے والا ہے۔ جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا اس میں دیر نہیں ہوگی، اسی وقت جو قیامت برپا ہو جائے گی۔ اب یہ سور جو ہے پھونکا کیسے جائے گا؟
تو اس حوالے سے مفسرین جو ابن کثیر، قرطبی رحمہ اللہ وغیرہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک سور پھونکا جائے گا اور ساری خلقت گھبرا جائے گی، پھر دوسرا دوبارہ سے پھر سور پھونکا جائے گا تو ساری خلقت فنا ہو جائے گی۔ پہلی سور سے پوری دنیا گھبرا گئی ہے، اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب کچھ ہونے والا ہے۔ دوسرے سور پھونکنے سے پوری خلقت فنا ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ پھر تیسری دفعہ پھونکا جائے گا تو ساری خلقت زندہ ہو کر ایک جگہ جمع ہو جائے گی۔ یعنی اب یہ تیسرا جو سور ہے، یعنی جس میں حشر برپا ہو جائے گا، جس میں تمام مردے جو ہیں زندہ ہو جائیں گے اور وہ سب جو ہے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے میدان حشر کے اندر۔ حشر کہتے ہیں اکٹھا کرنے کو، اس لیے اس میدان کو میدان حشر کہا جاتا ہے۔ تو بعض نے لیکن ایک تو یہ تھی بات، پہلی رائے مفسرین کے کہ 3 دفعہ سور پھونکا جائے گا، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ نفخہ اصل میں 2 بار ہوگا، یعنی یہ جو سور میں پھونکنا ہے یہ 2 دفعہ ہوگا، 3 دفعہ نہیں، بلکہ پہلے کو انہوں نے کہا کہ نفخہ فزع یا صعق کہا جاتا ہے، یعنی گویا کہ پہلے گھبراہٹ، پھر بے ہوشی اور نتیجتاً فنا، یعنی پہلے ہی ایک ہی سور کے پھونکنے سے یہ تینوں کام ہو جائیں گے۔ یعنی اس سے پہلے لوگ گھبرائیں گے، یعنی بات وہی ہے، بے ہوش ہو جائیں گے اور نتیجتاً وہ فنا ہو جائیں گے، تو یہ پہلے سور سے ہوگا، اور یعنی دونوں ایک ہی ہیں۔ اور دوسرا جو نفخہ جب ہوگا تو اس میں لوگ جو ہیں سب کھڑے ہو جائیں گے، سب مردے زندہ ہو جائیں گے، واللہ عالم۔ تو اسی طرح اس کے بعد اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں عالم الغیب، آیت کے آخر میں عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جو پوشیدہ کو بھی جانتی ہے اور ظاہر کو بھی جانتی ہے۔ تو یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ مفسر نے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو عالم الغیب ہے یعنی غیب کو جاننے والا، تو اس سے مراد یہ جو غیب کو جاننا ہے یہ بندوں کے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے کہا گیا ہے، ورنہ اللہ رب العزت کے لیے تو ہر چیز جو ہے وہ حاضر ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اللہ رب العزت کے سامنے ہر چیز ہے، اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، کہ وہ ہر ظاہر اور ہر پوشیدہ کا جاننے والا ہے، تو ورنہ اللہ کے سامنے سب چیز حاضر ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور آخر میں اللہ رب العزت نے پھر اپنی 2 صفات کا ذکر یہاں پر کیا ہے، یعنی جو رب یہ صفات رکھتا ہے وہی اس لائق ہے کہ تم اس کی فرمانبرداری اختیار کرو۔ یعنی شروع سے جو آج ہم نے درس پڑھا ہے اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے علاوہ کسی سے شرک نہ کیا جائے، کسی سے دعا پکار نہ کی جائے، اور کیا تم ان کو پکارتے ہو کہ جو نہ سن سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور شرک کی وادیوں میں گھومنے والے لوگ جو ہیں ان کی بات پھر کی گئی، اور آخر میں پھر اللہ رب العزت نے تسلیم کی بات کی ہے، نماز کی بات کی ہے، تقوی کی بات کی ہے۔ تو یہ سب جو ہے یہ کس کے لائق ہے کہ کس کی فرمانبرداری کی جائے، کس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، فرمانبرداری کس کی جائے، تو یہ رب اس لائق ہے کہ وَهُوَ الْحَكِيمُ، کہ وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اور اس آیت کے آخر میں اس کو لانے کے اندر بھی حکمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو آسمانوں کو پیدا کیا ہے، یہ جو زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت جو قیامت کو برپا کرے گا، اور اللہ رب العزت نے جو یہ سور پھونکنے کا معاملہ کیا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ کی حکمت کے تحت ہیں۔ یہ سب چیزیں کسی ان پلانڈ طریقے سے نہیں ہو رہی ہیں کہ یہ یکایک ہو رہی ہیں، یا پھر یہ چیزیں جو ہے صرف ایک کہہ لیں کہ کوئی یعنی ایک کوانسیڈنس نہیں ہے کہ بس ایسا ہو گیا، اور یہ ایک پروبیبلٹی تھیوری نہیں ہے کہ جناب بہت سی چیزیں جو تھیں وہ مادہ تو موجود تھا جناب، یہ جو سائنسدانوں کے خیالات ہیں، اور جناب اس میں پروبیبلٹی پائی جاتی ہے کہ جناب وہ ساری چیزیں مل جائیں اور زمین بن جائے اور زمین میں زندگی پیدا ہو جائے، تو یہ پروبیبلٹی کے چکر میں پڑتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات حکمت والی ہے، اور وہ خبیر بھی ہے، اور خبیر کا جو عرب میں ایک اور لفظ کا معنی بھی کیا جاتا ہے، وہ کیا؟ یعنی ایکسپرٹ ہے، یعنی کسی چیز کے بارے میں ہر باریک سے باریک نقطے کو جاننے والا، خوب خبردار، یعنی اس کی نالج سے، اس کے علم سے، اس کی خبر سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اتنا زبردست قسم کا وہ رب ہے ہمارا۔ تو اللہ رب العزت کے حکمت اور اس کی خبیر ہونے کے ناطے اللہ رب العزت نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، لہٰذا اس کے بندے بن کر رہو، اور سمجھو کہ تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اچھے یا برے ہر عمل کا اللہ رب العزت ہمیں بدلہ دینے والا ہے۔ اسی پر اپنا ہمارا یہ تفسیر کا درس ختم ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت نے ایک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔